حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ ہم نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی۔ آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ مغرب عشاء پڑی، سفر میں اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر۔ فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں۔ تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں۔ تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آگے بیچ میں سنا دوں۔ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اظہار محبت یہ غذا ہے۔ بیوی سے محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے۔ وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو، ایسے ہی خامد کی تعریف کرو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ ان باتوں کو نکال دو زندگی سے۔ ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو۔ تو حضرت ابو بکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کی گود میں۔ اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے ہوئے ہیں۔ تو اب مجھے دیکھنے کے تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے۔ پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں۔ تو پہلے ابو بکر کو سورے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی، ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ کوئی اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی، میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا، تیمم۔ حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی۔ کہنے لگے نماز واسطے تھا تیمم ہوندہ، منہ سے ہاتھ مار لیا ایتھے، میرا تو فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ سارے کپڑے لا کے ریت کبھی کھبے کبھی سجے، کبھی کھبے کبھی سجے، سارا پنڈا ریت و ریت کر لیا۔ جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا۔ میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب جیسے الٹا پلٹا ہوا۔ آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفیک ضربتان، عمار فرض غسل کے لیے تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو تو پاک ہو جاتا۔ تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ
پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ ماں عائشہ۔ تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چھوڑیں ہار کو۔ جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں، آپ کھڑے ہیں۔ دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے۔ کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں، اوے رن مرید ہو گئے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی، اب عائشہ نے کہہ دیا ہے۔ اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا، وہ کیسے ملتا؟ میرے نبی کا کام۔ ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ تو میرا موبائل کدھر گیا؟ اچھا تو بندے دا حال ہے، اگو پہ آتے نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کیا دیکھتا ہے؟ سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے۔ جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم، دلداری کے لیے، دلداری کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے دوڑ لگائی۔ ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے کہا ہذہ بتلک، عائشہ آج تو میں برابر ہوگی۔ حبشی سوڈان سے وہ خنجروں کا کھیل کھیل رہے تھے۔ آپ نے کہا عائشہ تمہیں کھیل دکھاؤں؟ کہا جی۔ تو آپ آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی کو رکھ لیا اور دیکھنا شروع کیا۔ کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی میرا بھی دل نہیں بھرا۔ تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس تو واپس۔ یہ پیشکش میرے نبی نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے، یہ سوڈانی آئے تھے، حبشہ سے آئے، وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا فضول وقت ضائع کرتی، چل قرآن پڑھ بیٹھ کے، آ جا، یہاں کھڑا کر دیا۔ آپ آگے ہو گئے، ام عائشہ دیکھ، پھر وہی ہوا، عائشہ بس نہ کریں؟ نہیں میرا دل نہیں بھرا۔ پھر میرے نبی کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے۔ جب ام عائشہ نے کہا کہ جی بس، پھر آپ واپس۔ یہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم، پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہو، یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری۔ ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت۔
نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ ایڈی موٹی، چھوٹے قد دی، 4 دیا 9 سب نو نچا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری بہن کو، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دی، ساریاں میری نوکر بن جانا۔ ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے 1 بیٹی لے کر آیا۔ تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی۔ بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھایا، بڑھ کے دکھایا۔ میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، اس کو یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا کے، ماسی شریفہ تیری جس لے 9 نال لڑائی ہوئے، اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، تو کی تویز دیتا ہے، کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں، ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر ہوں۔ یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ تو فیملی بیٹھی ہے، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی۔ آپ کی حدیث ہے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی، چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے، اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی صورتیں اتاری ہیں، کیونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے، ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں، اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا، خامد اور بیوی تھے۔ آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو۔ اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی۔ یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا، ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا۔ اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں
بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے. اور اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو، تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں. اگر سلوک اچھا ہو تو یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک مگنی ٹوٹی. ابو حالہ سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی. ابن عابس سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی. دونوں سے اولاد ہوئی، اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے. اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو. آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال. آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے. اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے. تو خویلد، تو آپ نے کہا کہ ان کی بندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گی؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں. تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا. تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اگائی ٹر گیا. تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، بالکل کروں. تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا. جب صبح وہ ہوش میں ہے، کہنے لگا اے رنگ کتوں آ گیا ہے؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی. کہنے لگا کہندے نال؟ کہ محمد کے ساتھ. توبہ توبہ توبہ، میں غریب ہوں، اپنی بھتیجی دے دے. کہ چچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی. اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے. اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا. تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہ ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو. 2 اونٹ ذبح کروائے، اور سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی. جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی، تو ان کا انتقال ہو گیا. 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے. زندگی سمجھانے کے لیے چند واقعات سناتا ہوں. حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے. پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو. میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے. تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا. 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا. میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے. میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما، جو ورلڈ چیمپئن تھا یہاں 1912 میں. اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبس کو، اس کو شکست دی. تو وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا، اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا. پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن 50 سیکنڈ میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا، تو اس کو ورلڈ چیمپئن ملا. تو جب لاہور شفٹ ہو گیا، سبزی لینے گیا، دکاندار سے بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی، تو دکاندار نے وہ جو ہوتا نا تولنے والے لوہے کے باٹ، اس نے اس کو مارا زور سے. وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا. تو اس نے اپنی پگڑی کھول کے نا نیچے سے باندھ کے اور چل پڑا. وہ لوگوں نے کہا پلوان جی تسی چیمپئن
اب مڑ جائے کو تسی مار کھا گئے ہو. تو کہنے لگا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ تو میرا ایک ہاتھ نہیں سہ سکتا, کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی. تو میں نے کہا بے وقوف عورت اللہ نے کمزور پیدا کی ہے, تو اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے شرم آتی ہے. چل دوپہر کا وقت ہے, کھانا کھلا, کوئی لقمہ کھلا, مجھے آ کے بتا. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. مولانا صاحب ہم بیٹھے, میں نے لقمہ اٹھایا اور بیگم کے منہ میں ڈالا تو اس کا یہ حال تھا, یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے, یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے, تو خود تو کر نہیں سکتا. کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی ہے. تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئیں. اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے. ضد چھوڑنا سیکھو. اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں, زیورات سے نہیں, رولز رائس سے نہیں, شکل و صورت سے نہیں, یہ آپ کے اچھے اخلاق سے, نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. چپ ہو جاؤ. عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے, قربانی زیادہ ہے. ماں چھوڑی, باپ چھوڑا, بہنیں چھوڑی, بھائی چھوڑے, سہیلیاں چھوڑی, گھر چھوڑا, عادات چھوڑی, اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی. چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی. پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے, تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ, ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں. اور اس پر طلاقیں ہو گئیں. تو اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو, بیٹیاں بھی بیٹھے ہو, بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو, چپ رہنا سیکھو, صبر کرنا سیکھو, غصے کو پینا سیکھو. آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی. اب محل کھڑا کر دیں, نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی. چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں, 10-12 ارب کی پارٹی ہیں. کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے. یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں, اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خاوند کی جیب میں آ سکتے ہیں. خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خاوند کی جیب میں آتے ہیں. ملا دو, میں کہڑا پاؤنڈ لینے. تو وہ آئی اور تھوڑی دیر بعد رونے لگی. کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں, بڑا پیسہ ہے, بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے زیور ہیں, میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں. اس کو سلوک نہیں ملا, باقی سب کچھ ملا, تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے. کچھ مہینے بعد میں کراچی جا رہا تھا, تو جہاز میں ایک نوجوان ملا. مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا, عزت بھی ہے, لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں, اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے. میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے, باقی منہ اچران دے. ایک خاوند کی وجہ سے رو رہی ہے, ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا. میرے عزیزو, آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے, آپ کے سلوک میں چھپا ہوا. باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ, ان سے بڑا جوڑا کوئی. میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر, وہ ایسے بیٹھے, بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا, اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں, میں کیسے داماد کو بلاؤں. آپ خود ڈھونڈنے گئے, تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا قم یا ابا تراب, ابو تراب اٹھو. مٹی لگی ہوئی تھی, تراب مٹی کو کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور آپ ان کو لائے, گھر آئے, کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی. یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا, یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں. ہاں بھی تو کیا کیا,
میں تو کچھ نہیں آخیا، یہ نہیں آخیا، ہاں بھائی تو کی آخیا؟ کہ میں تو کچھ نہیں آخیا، اس آخیا ہے۔ وہ ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے حاجم۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ سنو غور سے۔ آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے میں بھی کھاؤں، آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو۔ علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ۔ اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے، وہ رنگ چمک رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا؟ تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ جو آئیڈیل ہوم ہے وہ جنت ہے۔ دیکھو ہم مرنا نہیں چاہتے، مر جاتے ہیں۔ ہم بڑھاپا نہیں چاہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہم بیماری نہیں چاہتے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم تنگی نہیں چاہتے، حالات بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو سبحان اللہ، آپ کے قد 130 فٹ ہوں گے۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ نہیں قد ہوگا۔ آدم علیہ السلام 130 فٹ کے تھے، تو پیسج آف ٹائم کے ساتھ گھستے 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 ہم یہ رہ گئے۔ قیامت میں اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے اپنے مراسی کو گھوڑا دیا کدی مالش کا۔ مراسی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ بڑی کولی قوم ہے، بڑی نرم قوم ہے، کم کر دے نہیں، صرف روٹی کھاندے۔ تو اس نے شروع کر دی لے کر۔ جب زمیندار اندر گیا تو وہ سو گیا۔ وہ سویا تو چور آ کے گھوڑا کھول کے لے گیا۔ جب مراسی کی آنکھ کھلی، وہ حال ہے، وہ گھوڑا گیا، وہ بھاگا گیا اپنے گھر اور خرگوش کو پکڑ کے لایا اور اسے زنجیر پہنا کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں چودھری باہر آیا، اندوئے گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھلوتا ہے۔ وہ پھٹے منہ، ایک گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ صحیح گھوڑا ہے، مالش کر کے گھس گیا، خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی ٹائم نے ایڈے ناٹے قد بناتے، آگے جا کے ایسے ہو جائیں گے۔ جنت میں واپس 130 فٹ آئے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہ قد کافی ہے، 5 فٹ 6 فٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آپ جنت میں ایسے ہی چلے جانا۔ آپ کی جو بیوی ہوگی اس کا قد ہوگا 130 فٹ اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، وہ تمہیں کسی جیب میں ڈال دے گی اور تم چلاتے پھرو گے مینو باہر کٹ۔ وہ کہے گی میرے 100 جوڑے کون سی جیب میں ہو، اور کبھی تمہیں جھولی میں لے کر رہ سکتی، تمہیں لوریاں دے گی۔ 130 فٹ کے لیے 6 فٹ کیا چیز ہے؟ میرے لال، میرا خامد، میرا پیارا۔ وہ کہنے لگا جی سمجھ آ گیا 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی۔ اور جب ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی عجب منظر ہے۔ جب سارے ایمان والے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو وہاں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے سارے مرد عورت پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، حسد، بغض، منافقت ختم، پیٹ سے پیشاب پخانہ ختم۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مارولی محمد، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کے لیے ہم یہ کموڈ کا انتظام کرتے تھے۔ گاؤں میں جاتے تھے تو وہ پرانے کموڈ ہوتے تھے، تو ہم چشتیاں میں گئے تو وہ کہنے کہ میں نے ٹائلٹ لایا جا، وہ ایسے کر کے چلتے تھے۔ اور وہ جو کموڈ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے اس میں کبھی کریک آ جائے نا تو وہ مزہ کرا دیتی، جب یہاں وہ کاٹتی ہے نا تو بندے کی ہائے ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھی تھے محمود بودلا، وہ ان کو اندر لے گئے اور ان کو اینگل فکس کر کے باہر آ گئے۔ وہ ایسے بیٹھے تو جو اس نے کاٹا، اوے بودلیا کی کیتا ہی میرے نال، ساتھ گالی نکالی، وہ تو میں نکال نہیں سکتا دین کی مجلس ہے، جی تو چاہتا ہے سنا دو پر نہیں سنا۔ تو جب باہر نکلے نا تو دیوان مولوی جی، مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی مینو اللہ جنت کچھ نہ دے، میرا پیشاب پخانا مکا چھڑ دے، بس ان اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔
تو جب پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، نزلہ ختم، بلغم ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسا نور پڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے چہرہ 33 سال کے جوان کا ہوگا. داڑھی نہیں ہوگی، اللہ داڑھی غائب کر دے گا. جنہیں نہیں رکھی انہوں رکھنی پائے گی تو مینوں پتہ نہیں، ساڑھی کوئی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ. داڑھی نہیں ہوگی. اجرت امرت کیوں ٹائم زیادہ ہو گیا؟ میں تو پتہ ہی نہیں لگا 2 گھنٹے ہو گئے. تھک گئے ہو؟ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اتنے لوگ جمع ہیں کب ملتے ہیں، زندگی کے میلے ہیں. تو پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے. میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے. اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے. الٹی کا مزہ ہوتا ہے، بول 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 کر رہے، کھانے کا مزہ ہوتا ہے. تو چہرہ نورانی، بال غائب، جسم کے بال غائب، صرف یہ بال، سر کے بال، یہ بال، یہاں ہلکی مونچھ. اور عورتوں کے بال 130 فٹ کی ہائٹ، سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک 130 فٹ بال ہوں گے. اور اس میں موتی ہیرے ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، موتی ہیرے ہوں گے. اور جب وہ ایسے کرے گی تو ساری جنت میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی. اور یہ عورتیں جو آج بیٹھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، میرے نبی نے فرمایا. اور دروازے بند ہوں گے. کہیں گے یار اندر کیوں جاوی ہے، دروازے بند ہیں. تو سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. وہ ہاتھ جوڑ دیں گے، پتروں میں تو کڈیا ہے، میں اندر کیوں لے جاؤں. آگے جاؤ. سارے نبیوں کے پاس جاتے جاتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں. حضور جنت کھلوا دو. تھک گئے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے. وہ کہیں کہ کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا، پر پتہ بتا دیتا ہوں. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا. کہیں گے کون؟ محمد الرسول اللہ. آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارے آئیں گے، یا رسول اللہ مہربانی کرو دروازہ کھلواؤ. آپ کہیں گے مجھے دیکھو سارے، انا لہو انا لہو انا، میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا. راستہ ہی فرمایا اللہ میرے اوپر تعریف کا الہام کرے گا. پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہوگی. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ فرمائیں گے حرام ہے جنت سب پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے. کہ یا اللہ میں تو تیار بیٹھا. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے، سواری آئے گی. ہاں اس کے پر ہوں گے، وہ آ کے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی اور اس کی تار زمین پہ گر جائے گی. اس کی جو لگام ہوگی نا وہ زمین پہ گر جائے گی. تو زمین پہ گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی نہیں ڈرائیو کریں گے، کوئی آئے گا پکڑ کے. تو لہٰذا سارے ایسے ہو جائیں گے. مجھے دیکھو کون 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 بھائی، دیکھو بھائی اچکڑا نصیبہ والا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین. نہیں کوئی نہیں. بلال کو بلاؤ. حضرت بلال آئیں گے اور میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ اپنے جگہوں پر ٹھکانے پر پہنچیں گے تو 4 اعلان سنو. ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا. ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی. اچھا تو پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا بیماری آ گئی تو پھر تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی. پھر خیال آئے گا پیسہ نہ ہویا تو کڑے کام دی صحت، تو کڑے کام دی زندگی، تو کڑے کام دا. تو
फिर चौथा ऐलान होगा, इन लकुम मन तनअमु फला तबअसु अबदा, हमेशा बादशाह रहो, कभी तुम पर फाका नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। ये चार बातें जो हर इंसान अंदर से चाहता है, ये अल्लाह वहां देगा। जब हर जन्नती अपने जन्नत में जगह पकड़ लेगा तो अल्लाह नौकरों को कहेगा जाओ सलाम करो, तो आएंगे सलामन सलामा सलामन सलामा। सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे। तुम्हें तो नौकर के मजे का पता ही कोई नहीं है कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत बनाई है मुलाजिम। और बड़े जन्नतियों के कितने नौकर होंगे, तो जब वो सारे सलाम करेंगे तो बड़े खुश होंगे। वो चले जाएंगे तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा सलामुन अलैकुम, फरिश्ते आएंगे, बल मलाइकतु यदखुलूना मिन कुल्ली बाब, सलामुन अलैकुम। कहेंगे यार तुम तो फरिश्ते हो, हम तो खाकी हैं, हमें सलाम क्यों करते हो? कहेंगे बिमा सबरतुम। देखो एक सिफत का नाम लेंगे जिसको मैंने पहले जिक्र किया है कि जो तुमने सब्र किया उल्डम में, उसके बदले में हम तुम्हें सलाम करने आए। सब्र करना सीखो, चुप रहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। जब ये चले जाएंगे फरिश्ते तो अल्लाह का अर्श खुलेगा और अल्लाह सामने आके कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। क्या कहने हैं। और जब अल्लाह को देखेंगे ना, इन आंखों से नहीं देखेंगे। हमारे 10 ट्रिलियन सेल हैं, हर सेल में हर ऑर्गन के बनने की अल्लाह ने सलाहियत रखी है। पूरे जिस्म के सारे सेल आंख बन जाएंगे और 10 ट्रिलियन आंखों से हम अल्लाह को देखेंगे, फिर भी उसका अहाता नहीं कर सकेंगे और नशे में डूब जाएंगे। और कान, पूरे 10 ट्रिलियन सेल कान बन जाएंगे, उससे अल्लाह की आवाज सुनेंगे। 2 कानों से मीठी आवाज सुनते हैं, तुम झूमने लग जाते हैं। 10 ट्रिलियन कानों से अल्लाह की आवाज, 10 ट्रिलियन आंखों से अल्लाह का दीदार। फिर अल्लाह कहेगा खुश हो मेरे बंदो, खुश हो, राजी हो। अल्लाहु अकबर। वो कहेंगे या अल्लाह कैसे राजी ना हो, आपने हर चीज दे दी। तो अल्लाह कहेगा अब इससे अच्छी चीज दूं। कहेंगे वो क्या है? कह जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं होगा। फिर हम कहेंगे या अल्लाह ओल्डम में सजदे किए पर बड़े टूटे फूटे किए, जी चाहता है तुझे देख के एक सजदा करें, एक रकात भी नहीं, एक सजदा। तो मेरा रब कहेगा ओल्डम में तुम गुलाम थे, मैं आका था, यहाँ तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ, मेहमान से काम नहीं लिया जाता, खाओ पियो मौजा करो, मौज उड़ाओ। तो अल्लाह पर्दा गिराएगा, कहेंगे नहीं मौला ज़ियारत करा। कहा भाई वो तुम्हारी हूरें उदास हो रही हैं, ईमान वाली औरतें तो साथ होंगी, हूरें पीछे होंगी। अल्लाह कहेंगे वो हूरें कह रही हैं कि हम उदास हो गई हैं। कहेंगे ना सानू हूरा चाहिए ना जन्नत चाहिए, बस तुझे देखते रहें। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा ऐसा करो, जुमे जुमे आ जाया करो। फिर हर जुमे अल्लाह का दीदार हो और वो दिन हसीन तरीन दिन हो। अल्लाह हर मर्द औरत का नाम लेकर पूछेगा क्या हाल है। हर मर्द औरत का नाम लेकर क्या हाल है, कैसे हो, राजी हो, क्या हाल है, कैसे हो, राजी हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, ईमान वाले हैं। 18 बरस बीमार रहे, कीड़े नहीं पड़े, ये ऐसी बकवास है। दर्दें थी, शदीद दर्दें। 18 साल के बाद ठीक हुए। एक आदमी ने पूछा बीमारी के दिन याद आते हैं? कहने लगे वो दिन इन दिनों से अच्छे थे। तो वो कैसे अच्छे थे? कि जब मैं बीमार था ना, रोजाना दिन में एक दफा अल्लाह अर्शों से पूछता था अय्यूब क्या हाल है। उस आवाज में जो लज्जत थी मेरे दर्द चुन देती थी, उस आवाज की लज्जत चली गई। और जब अल्लाह सामने होगा तो क्या लज्जत होगी। खामदों को बीवियां याद नहीं रहेंगी, बीवियों को खामद याद नहीं रहेंगी, सब ऐसे गुम हों। फिर अल्लाह कहेगा भाई जुमे को आ जाना। लेकिन जो जन्नतुल फिरदौस वाले VIP हैं वो सुबह भी अल्लाह को देखेंगे, शाम भी अल्लाह को देखेंगे, उन्हें जुमे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग दुनिया के VIP बनने के जोर लगाते हो,
الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرتے ہو، اس کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہو، اللہ کے وی آئی پی بن جاؤ، اللہ کے نبی کے وی آئی پی بن جاؤ، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف جذبے کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو، رزق حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سچ بولو، اخلاق اچھے کرو، گالی دینا، بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، اس سے توبہ کرو، 5 نمازیں پڑھو، اللہ راضی، اتنا سوکھا کام۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اللہ معافی دے دے، جاؤ معاف، اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کر دوں، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ہو جائے پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات۔ تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ہمارا نبی، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے 2 نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو، کیونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف ہمارے نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے۔ میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے۔ میرا نبی مکہ میں ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے۔ آپ نے کہا یہ دھماکہ کہاں ہے سے ہوا ہے؟ کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کتنے طاقتور کان ہیں،